دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ رکوع کا خلاصہ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر 3 دلیلیں۔ پھر درمیان میں 2 آیات میں مشرکین کے عقیدہ آخرت کو ظاہر کیا گیا ہے، عقیدہ اور اس کے بعد 3 سوال کیے ہیں مشرکین سے۔ مقصود ان تینوں سوالوں سے مشرکین کے سامنے توحید کا اظہار ہے، توحید کو ثابت کرنا ہے، اور آخر میں شرک کی تردید پر ایک دلیل دی گئی ہے۔ تو گویا کہ اس رکوع کے 4 حصے بنیادی طور پر ہیں۔ پہلے حصے میں 3 دلیلیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، اور پھر اس کے بعد مشرکین کا عقیدہ آخرت، اور پھر تیسرے نمبر پر 3 سوال جس سے مقصود توحید کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر شرک کی تردید پر دلیل۔ تینوں باتیں ترتیب سے دیکھ لیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یہ دلیل دی گئی ہے، فرمایا هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل جیسی نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ کان، آنکھیں اور دل جیسی نعمتوں کو کیا کیا ہے؟ ایسے کہہ دینا تو بہت مختصر ہے کہ آنکھیں پیدا کیے ہیں، کان کیا کیے ہیں؟ پیدا کیے ہیں، دل کیا کیے ہیں؟ پیدا کیے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک متاثر ہو جائے، بینائی متاثر ہو جائے، سماعت متاثر ہو جائے، دل متاثر ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے۔ بھئی حرکت قلب بند ہو جائے صرف تو بندے کی موت ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو روزی روٹی میں تنگ ہے، بالکل صبح کی ہوتی ہے تو شام کی، اسے بھی کوئی کہے کہ تجھے 10 کروڑ دیتے ہیں صرف ایک آنکھ دے دے گا؟ یعنی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو بھوک کے ہاتھوں ستایا ہوا ہو، تنگ و روزی روٹی میں، پھر بھی وہ اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے، دنیاوی قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی آنکھوں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس کاریگری کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ بنائی ہیں یہ 3 چیزیں، اس کا اندازہ تو انہی کو ہے جو ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ ہے، جو آنکھوں، کانوں اور ان کے سارے سماعت کے نظام کو جانتے ہیں، بصارت کے نظام کو جانتے ہیں۔ ان کی باریکیوں میں چلے جائیں تو اتنے انوکھے طریقے سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، ایسی کاریگری سے پیدا کیا گیا ہے کہ مصنوعی طور پر ایسے اعضاء پیدا کرنا ناممکن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ قدرت کاملہ کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی لازوال نعمتیں بندے کو عطا کی ہیں، اور ایسی انوکھی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی کاریگر نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یعنی اگر صرف ان 3 نعمتوں پر بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور قدرت کاملہ سمجھ آ جانے کے بعد اور ان نعمتوں کی قدر ہو جانے کے بعد شکر لازم ہے۔ اور شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ اس ذات کے اوپر ایمان لایا جائے
اس کی وحدانیت کو مانا جائے جس کی قدرت کاملہ سے یہ نعمتیں کیا ہوئی ہیں، عطا ہوئی ہیں۔ اور دوسری دلیل قدرت کاملہ کی فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ پھیلا دیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایویں بس چھوڑ دیا ہے، بلکہ تمہاری روزی روٹی کا انتظام بھی کیا ہے، تمہاری زمین کے اندر آکسیجن کا انتظام بھی کیا ہے۔ آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہوں گے کہ سائنسدانوں نے فلاں سیارے پر قدم رکھا، فلاں سیارے پر، پھر اس کے بارے میں یہ تحقیقات کرتے ہیں کہ آیا یہاں زندگی ممکن ہے یا نہیں ہے، تو ہر سیارے میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، کہیں آکسیجن نہیں ہے، کہیں ہوائیں اتنی تیز چلتی رہتی ہیں جھکڑ کے وہاں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، اور کسی پر پانی میسر نہیں ہے، یعنی کسی بھی سیارے پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ لیکن زمین پر زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ بھی اللہ نے پیدا کر دی ہیں، اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ بہت سارے سیاروں ایسے بھی ہیں کہ ان کے اوپر جب تحقیقات کی گئی تو وہاں ان پر قدم رکھ کے ٹھہرنا بھی ناممکن تھا، یعنی قدم بھی نہیں جمتے وہاں پر۔ اور زمین بھی تو ایک سیارہ ہے، اور ہے بھی ایسی گول، انسان پتہ بھی لگا چکا ہے اور گھوم بھی چکا ہے اس کے ارد گرد کہ زمین کیا ہے، گول ہے۔ اب اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، پھر اس کے نسل کے بڑھنے کے لیے سارے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیا ہیں، کر دیے، جمادات پیدا کر دیے، حیوانات کیا کر دیے، پیدا کر دیے۔ غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو، سبزے کو، کھیتیوں کے پیدا کرنے کا انتظام کر دیا۔ تو ذرأکم، یہ بظاہر تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں بڑھا دیا، اور بڑھانے کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی سارے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَإِلَيْهِ، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ صرف زمین میں نہیں رہنا ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن اس کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے، لہٰذا تمہیں آخرت بھی یاد رہنی چاہیے، اس پر بھی تمہارا ایمان رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ بند کر دو نا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، فرمایا کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کوئی بھی جاندار ہے، کوئی بھی ذی روح ہے، اس کو موت اور زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ تو کسی کی جان لے سکتا ہے اور نہ کسی کو جان دے سکتا ہے۔ وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کی جو تبدیلی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ تو اب کسی کو زندگی دینا، کسی کو انسان تصویر تو بنا سکتے ہیں، روبوٹ بناتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، ایسے گمان ہوتا ہے کہ جیسا کہ کیا ہے، انسان ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے، اس کے اندر زندگی نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تصویر بنائی ہے، اور تصویر بھی ایسی بنائی ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے کروڑوں اربوں انسانوں کی ایک دوسرے سے صورتیں ملتی جلتی نہیں ہیں، سب میں امتیاز رکھا ہے۔ ایک مصور سے کہیں کہ 100 تصویریں ایسی بنا دے جو ایک دوسرے سے میچ نہ ہوتی ہوں، ناممکن ہے اس کے لیے بنانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب سے پیدا کیا ہے، کروڑوں اربوں انسان بنائے ہیں، لیکن مکمل طور پر سب کی شکلیں ایک دوسرے سے میچ ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر زندگی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت ہر ایک جاندار کو، جس میں بھی روح ہے، جو بھی ذی روح ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقررہ وقت پر اس کی جان لے بھی لیتے۔ کس کی کب لینی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن جہاں لینی ہے اور جب لینی ہے وہ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاتا ہے، مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا ہے، انتظام ہے۔ بھئی ایک بندہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کی موت ہونی ہے، لیکن وہ کسی دور کے علاقے میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہاں پر پہنچنے کے انتظامات بھی قدرتی طور پر کر دیتے ہیں، وہ وہاں پہنچ کر ہی جا کر مرتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج کسی نے سفر کیا یہاں سے بیرون ملک کا، اور وہاں اترتے ہی اس کی موت ہو گئی، کئی ایسے واقعات پیش آتی ہیں۔
اس کی موت وہاں لکھی تھی، صرف سفر کا وقفہ تھا، سفر کرنے کے بعد موت آ گئی۔ کسی کی موت اگر فضا میں لکھی ہے تو ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے بھی اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہیں آتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے، جو اس کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ پھر فرمایا کہ رات اور دن کی یہ تبدیلی، کہ رات آ رہا ہے اور پھر دن جو ہے وہ چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات گم ہو جاتی ہے، یہ تاریکی کا روشنی کے اوپر چھا جانا، پھر روشنی کا آنا اور تاریکی کا چھٹ جانا، یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے پرفیکٹ طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی پورے وقت کے اوپر۔ آج کی تاریخ میں جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، دن کی ابتدا ہو رہی ہے، آئندہ سال اس تاریخ کو وہ اسی وقت کے اوپر سورج طلوع ہوگا، 1 منٹ اور سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو۔ اب پورے اس نظام کو رات اور دن کے اگر سمجھنا چاہیں تو کافی وقت درکار ہوگا۔ تو بہرحال زندگی اور موت اور رات اور دن کی یہ تبدیلی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قادر مطلق ذات ہے۔ تمہیں افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ نظام ایویں خود بخود وجود میں آ گیا، جیسے کہ ملحد کہتے ہیں نا کہ کائنات کا یہ نظام جو ہے بس قدرتی طور پر خود بخود کیا آ گیا ہے، وجود میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے کہ اتنا پرفیکٹ نظام خود بخود کیسے وجود میں آ جاتا ہے، خود بخود کیسے وجود میں آ جاتا ہے؟ ذرا تصور کر لیں، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ کہنا بھی ٹھیک ہوگا کہ ہواؤں کے جھکڑ چلنے سے قدرتی طور پر مٹی اکٹھی ہوئی، اس کے اوپر بارش برسنے سے اینٹیں بن گئی، اتنی بڑی عمارت قدرتی طور پر عمارتیں بن گئی پوری دنیا کے اندر، سارا قدرتی جو ہوا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ زندگی اور موت کا، رات اور دن کی تبدیلی اور اس کائنات کا سارا نظام، یہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ جب ایک عمارت خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود ایویں ہی قدرتی دھماکے سے پیدا بھی ہو گئی اور پورا نظام پرفیکٹ طریقے سے چل بھی رہا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون۔ یہاں سے مشرکین کے عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے چند اعتراض کیے عقیدہ آخرت سے متعلق، کہنے لگے بل قالوا مثل ما قال الاولون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ نے بھی وہی اعتراض کیے جو ان سے پہلے مشرکین نے اعتراضات کیے تھے۔ مثلا آخرت کے بارے میں پہلے لوگوں کا اعتراض کیا تھا؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، ائنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ناممکن ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ پہلے والے مشرکین بھی یہی اعتراض کرتے تھے اور آج کے مشرک بھی وہی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، عقل میں آنے والی بات ہی۔ اسی طرح دوسرا اعتراض کیا مشرکین نے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، کہنے لگے کہ جو دھمکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں، یہ دھمکیاں تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی۔ کون سی؟ کہ مانو ورنہ تم پر کیا آئے گا؟ عذاب۔ ہمارے آباء و اجداد تو ایویں ہی لنگے، ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، لہذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ وہی پرانی کہانی ہے، پرانے قصے ہیں نعوذ باللہ جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں کہ مانو، ایمان لاؤ ورنہ تم پر کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون۔ آگے وہ 3 سوالات ہیں جن کے اندر مقصد مشرکین مکہ کے سامنے توحید کو ثابت کرنا ہے۔ توحید کو کیا کرنا ہے؟ توحید ثابت ہو جائے، اللہ کا وحدانیت ثابت ہو جائے تو باقی آخرت بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی، عقیدہ آخرت بھی ثابت ہو جائے گا۔ اصل بنیادی چیز تو وحدانیت ہے کہ اس پورے کارخانہ قدرت کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اکیلی ذات ہے۔ لہذا توحید کے اس بات پر 3 سوال غور سے دیکھیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ فرمایا آپ ان مشرکین سے پوچھ لیں لمن الارض ومن فیہا، کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے
جو کچھ یہ کس کی ملکیت ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، ہر سب کچھ تم جاننے کے دعوے کرتے ہو، تو پھر تم بتاؤ کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملک ہے؟ یہ سب کیا ابو جہل کی ملک ہے؟ اس نے اس کے کاغذات بنوا رکھے ہیں پٹواری سے؟ نہیں، کوئی بھی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ للہ، سیقولون للہ، یعنی یہ مانیں گے کہ اس زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ مشرکین مانتے تھے، یہ مشرکین مانتے تھے۔ آپ نے شاید پیچھے بات گزری ہے کئی بار، مشرکین اس بات کے اوپر ایمان رکھتے تھے کہ اس کائنات کے پورے نظام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، مطلق خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسانی نظام جو آپس کے تعلقات ہیں، انسانی معاملات ہیں، ان معاملات میں ہمارے معبود بھی اللہ کے کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ یوں سمجھ لیں، وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے کسی ریاست کا، ملک کا، تو وہ اگرچہ سارے اختیارات کا مالک وہی ہوتا ہے، ملک کی تمام اختیارات کا مالک وہی ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے سارے کام وہ خود سر انجام، وہ اپنے ماتحت وزراء رکھتا ہے، اس کے ماتحت گورنر ہوتے ہیں، پھر ان گورنروں کے تحت بھی پھر ضلعی افسران ہوتے ہیں، جیسے ہمارا نظام ہے، ہر صوبے میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، وفاقی وزراء ہوتے ہیں، حالانکہ چیف ایگزیکٹو جس کی زبان ہی قانون ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ تو وزیر اعظم ہے، لیکن سارے اختیارات ہونے کے باوجود بھی وہ چھوٹے چھوٹے نظام چلانے کے لیے اپنے ماتحت افسران کو کیا ہے؟ رکھتا ہے۔ لہذا ماتحت افسران سے جو تعلقات بنا لے، خوشنودی حاصل کر لے، تو اس کے مزے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو اس کے 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق تو وہ ہے، اس کائنات کا خالق تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اکیلا ہے، لیکن ماتحت جو نظام ہے، جو انسانوں سے متعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ سر انجام نہیں دے سکتے۔ تفصیلی طور پر اس کو سر انجام دینے کے لیے معبودان باطلہ کو جو ہے اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ شریک، انہیں اختیار دیے ہوئے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مشیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ نعوذ باللہ وزیر ہے، لہٰذا ان کی ہم عبادت کر کے انہیں راضی کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہمارے کام۔ تو وہ اس چیز کے قائل تھے کہ زمین کا اکیلا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین میں جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے سوال کریں کہ اس چیز کا مالک کون ہے، زمین کا اور زمین میں جو کچھ ہے، تو سیقولون للہ، یہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ ہی اس چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو فرمایا جب وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، قل افلا تذکرون، آپ انہیں کہیں تم پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تم پھر نصیحت حاصل، عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بھئی جب یہ مانتے ہو کہ اس زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو پھر اس کے سارے نظام میں جو انسانی نظام ہے، انسانوں سے متعلق ہے، وہ بھی صرف کس کی ملکیت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگا۔ جیسے تم مطلق قدرت کاملہ کو اور زمین کے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو، تو اکیلا معبود بھی وہی ہے۔ اس نے کسی کو اپنا ماتحت وزیر مشیر نہیں بنایا اور اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے ہیں، وہ اپنے کام خود سنبھالتا ہے۔ دوسرا سوال فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، بھئی ان سے پوچھے کہ 7 آسمانوں اور اتنے بڑے عرش کا، اتنے بڑے عرش کا رب کون ہے؟ بھئی 7 آسمان کوئی چھوٹا موٹا نظام نہیں ہے، ہزاروں سالوں سے سائنسدان ٹکرے مار مار کے ابھی تک اس کا 100واں حصہ بھی دریافت نہیں کر سکے۔ اور پھر عرش کتنا بڑا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے اور کرسی اس سے بھی بڑی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم، عرش عظیم جو پوری کائنات کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا ہوا یہ آسمانوں کا نظام، فرمایا اس سب کا پروردگار کون ہے؟ اس سب کا پروردگار رب کہتے ہیں پالنے والا، کیا کہ پالنے والا، یعنی آسمانوں اور عرش کے نظام کو
ابتدا سے کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ کمال تک پہنچانے والا فرمایا سیقولون للہ، ان قریب یہ اقرار کریں گے، مانیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، یہ سب کچھ۔ فرمایا قل افلا تتقون، پھر انہیں کہو کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ تم اللہ سے کس معاملے میں؟ کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ عرش عظیم کا اور آسمانوں کے اتنے بڑے نظام کا پروردگار اکیلا اللہ ہے، تو پھر تمہارے جیسی حقیر مخلوق کا اکیلا پروردگار اللہ کیوں نہیں ہے؟ تم اپنے چھوٹے چھوٹے پروردگار کیوں بناتے ہو؟ یہ مورتیاں، یہ بت، تم نے ان کو کیوں اپنا پروردگار مانا ہوا ہے؟ جب اتنے بڑے عرش کا، اتنے بڑے آسمانوں کے نظام کا پروردگار اکیلا اللہ مانتے ہو، تو پھر اپنے چھوٹے سے نظام کا بھی اکیلا اللہ کو کیا مان لو؟ پروردگار مان لو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں، تھوڑا انہیں سمجھائیں۔ تیسرا سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ فرمایا تیسرا سوال یہ ہے کہ ان سے یہ سوال کریں کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر چیز کی ملکیت، اب سوال ہر چیز کے بارے میں ہے، کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں ہے، کائنات کے ہر ذرے کے۔ پہلے علیحدہ علیحدہ زمین کے نظام کے بارے میں علیحدہ سوال کیا، آسمانوں کے نظام کے بارے میں، اب اس سب چیزوں کو، کل شیء، ہر چیز کو شامل ہے، کائنات کے ہر ذرے کو۔ فرمایا آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کائنات کی ہر چیز کی ایسی ملکیت، ایسا اختیار کس کے پاس ہے کہ وہ تو ہر چیز کو پناہ دے سکتا ہے، جس کو پناہ دینا چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی نقصان سے محفوظ رکھنا چاہے اور پناہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ پناہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نقصان سے بچانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو ایسی ملکیت ہر چیز کے اوپر کس کو حاصل ہے؟ ایسی ملکیت، بھئی یہ اشیاء ہیں، مثال کے طور پر کائنات کی چیزیں ہیں، ہر چیز پر ایسی ملکیت کہ اللہ ہی انہیں نقصان سے بچا سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور انہیں نقصان سے بچانے والا، یعنی اللہ اگر ان چیزوں کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں لا یجار علیہ، کوئی بھی ان کسی کائنات کی کسی چیز کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی کو مصیبت بھیجنا چاہے تو کائنات کے کوئی بندہ، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو اسے اس مصیبت سے بچا نہیں سکتا ہے۔ تو ایسی ملکیت کائنات کے ہر ذرے میں، ایسی ملکیت صرف کس کو حاصل ہے؟ تو سیقولون للہ، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں ایسی ملکیت صرف اللہ کو حاصل ہے، ایسی ملکیت صرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کے ہر چیز میں ایسی ملکیت کہ اللہ ہی کی پناہ میں وہ محفوظ رہ سکتی ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور کسی چیز کو پناہ نہیں دے سکتا ہے، تو پھر فرمایا کہ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو تم کس لیے مان رہے ہیں؟ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو کس لیے مان رہے ہو جب یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو یہ پناہ نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت اس نقصان سے حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر فرمایا قل فأنا تسحرون، پھر جادو شادو کہاں ہو رہا ہے تمہارے اوپر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کی ہر چیز صرف اللہ کی پناہ میں محفوظ رہ سکتی ہے، کوئی اور اللہ کے مقابلے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، فرمایا تسلی دی گئی ہے، فرمایا ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کے سامنے حق واضح، ہاں وانہم لکاذبون، جھوٹے یہ ہیں، جھوٹے، نہ اللہ تعالیٰ کی آیات جھوٹی ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی اللہ کے نبی کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، اور جو کچھ بھیجا گیا ہے وہ بھی سچ ہے، نبی بھی سچے اور آیات بھی سچی ہیں، انہم لکاذبون، یہ خود جھوٹے ہیں، یہ خود کیا ہیں؟ جھوٹے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آخری دو آیات میں شرک کی تردید پر ایک دلیل دی گئی،
توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ بہانے سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور کسی نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ کر یہ اللہ کی عبادت میں شریک مان لیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں۔ فرمایا متخذ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، لہذا جب بیٹا بیٹی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد مان کر پھر ان کی مورتیاں اور بت بنا کر ان کو معبود بنا لینا اور توحید پر ڈاکے ڈالنا یہ درست نہیں۔ آگے دلیل دی ہے کہ وما کان معہ من الہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی معبود عبادت میں شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور معبود تو یقیناً وہ خالق بھی ہوتا، وہ خالق بھی، تو پھر معبودان باطلہ جنہیں تم اللہ کی عبادت میں شریک مان رہے ہو، اگر وہ سب خالق بھی ہوں اور جیسا کہ تم مانتے ہو کہ وہ معبود بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں تو ہر ایک معبود اپنی اپنی تخلیق شدہ چیزیں لے جاتا کہ یہ تو میری ہے، یہ تو کیا ہے، جیسے انسانوں میں ہوتا ہے بے مشترک ملکیت پر کئی دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ہے، ہر چیز وہ لے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس پر اشتراک کیا تھا وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بے وہ تجارت ہو، دکان ہو، مکان ہو، جس کے اندر کئی لوگ شریک ہو جائیں، جب ان میں لڑائی بڑائی ہوتی ہے اور وہ برابر کی ہوں تو ہر کوئی اپنی اپنی چیز اٹھا کے لے جاتا ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح ان میں لڑائی ہو جاتی ہے جب سارے لوگ برابر کے ہوں، کسی ایک چیز میں سب شرکت کے دعوے دار ہوں، تو پھر اس پر کیا ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک ملک میں دو برابر کے طاقتور حکمران بھی نہیں رہ سکتے ہیں، ان میں بھی رسا کشی ہوتی ہے اور لڑائی کا نتیجہ نکلتا ہے یہ حالات جو پاکستان کے ہوئے پڑے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی 75 سالوں سے یہاں بھی تو اقتدار کی لڑائی ہے نا، اقتدار کی جنگ ہے، اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے عوام کی کہ مرنے والے ہیں، اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ تباہی کے دانے پہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ بس آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو یہ ساری حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اور معبود ہوتا، اگر کوئی اور معبود یقیناً وہ خالق بھی ہوتا، تو وہ اپنی تخلیق شدہ سارے فن پارے لے جاتا اور اس کائنات کا نظام سارے کا سارا کیا ہو جاتا، درہم برہم۔ حالانکہ اس کائنات کا نظام جیسے آدم سے شروع ہوا تھا، ابتدائے پیدائش سے شروع ہوا تھا آدم سے بھی پہلے، تب سے لے کر آج تک ہزاروں صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح قائم ہے، اسی طرح کیا ہے، قائم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہستی چلانے والی ہے۔ کئی خدا ہوتے تو ہر ایک اپنی تخلیق کی لینے کے بہانے لڑائی جھگڑا شروع کر کے جنگیں لڑ کے اس سارے نظام کو کیا کر دیتے، تباہ و برباد کر۔ نہ رات کا نظام باقی رہتا، نہ دن کا، نہ موت کا، نہ زندگی کا، نہ خوراک کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی نظام برقرار نہ رہتا۔ حالانکہ صدیوں سے نظام ایک ہی چل رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ذات چلانے والی، ایک سے زیادہ چلانے والے۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں دراصل برہان تمانو۔ یہ ایک منطقی دلیل ہے۔ کیا ہے یہ؟ منطقی دلیل۔ منطق میں اس کا نام ہوتا ہے برہان تمانو۔ یہ جو دلیل دی گئی ہے یہ اس دلیل کا آخری حصہ ہے، اس دلیل کا آخری حصہ ہے۔ کامران سمجھا دوں؟ اگر توجہ رہے تو میں نے کہا سمجھا دوں۔ پانی شانی پی لو، ہوا لگوانا۔ برہان تمانو، برہان تمانو یہ ایک عقلی دلیل ہے، منطقی دلیل اس کو کہتے ہیں۔ یہ مسلم ہے عقلاء کے ہاں۔ برہان تمانو کی یہاں وضاحت اسی دلیل کی ان الفاظ میں ہو سکتی ہے کہ یہ چیز تو مسلم ہے کہ معبود وہی ہوگا جو ذات میں بھی کامل ہو اور صفات میں بھی کیا ہو، کامل۔ رب، معبود، الہ وہ ہو سکتا ہے جو ذات میں بھی کیا ہو، صفات میں بھی کیا ہو، کامل۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود مان لیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود مان لیں، مثلا یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، کوئی دوسرا خالق بھی، کوئی دوسرا الہ بھی ہے، تو پھر ظاہر ہے ذات اور صفات میں وہ بھی کامل ہوگا، کیونکہ معبود اور خالق کے لیے، رب کے لیے ذات اور صفات میں کامل ہونا کیا ہے، ضروری۔
اب جب دو رب اور دو معبود اور الہ مانے اور دونوں ذات اور صفات میں کیا ہے؟ کامل ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں دونوں اتفاق سے چلیں گے یا دونوں میں اختلاف ہوگا؟ یا تو دونوں کائنات کے نظام چلانے میں کیا ہوں گے؟ اتفاق سے چلیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان دونوں میں کیا ہوگا؟ اختلاف۔ یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں بھئی، دونوں معبود ہیں، دونوں کامل ہیں، دونوں الہ ہیں، اور دونوں ذات اور صفات میں کیا ہیں؟ کامل ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اگلا سوال یہی ہوگا کہ جب ہم نے دو معبود فرض کر لیے ہیں تو پھر وہ دو معبود کائنات کے نظام کو چلانے میں یا تو دونوں متفق ہوں گے یا پھر کائنات کے نظام کو چلانے میں دونوں میں کیا ہوگا؟ اختلاف۔ اب اگر دونوں متفق ہوں، دونوں، تو سوال یہ ہے، سوال کہ دونوں متفق کیوں ہیں؟ دونوں، یا یوں سوال کر لیں کہ دونوں جب متفق ہو کر نظام چلا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یا تو ان میں سے کوئی ایک پورے نظام کو اکیلا سنبھال نہیں سکتا، اس لیے دونوں متفق ہیں چلانے پر، دونوں اس نظام کو چلانے پر کیا ہیں؟ کس لیے کہ کوئی ایک اس نظام کو چلانے پر اکیلا قادر، اگر ایسا ہو کہ اکیلا قادر نہ ہو اس لیے دونوں اتفاق سے چلا رہی ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ جو اکیلا نہیں چلا سکتا وہ ناقص ہے، وہ کیا ہے؟ تو ذات اور صفات میں وہ کامل نہ رہا، ذات اور صفات میں وہ کامل۔ تو جو ایسا ہے کہ اکیلا پورے نظام کو نہیں چلا سکتا وہ معبود بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ تو ناقص ہو گیا، وہ تو کیا ہے؟ تو اکیلا بچے گا نا۔ اور اگر دوسری صورت لے لیں کہ دونوں اتفاق سے اس نظام کو چلا رہے ہیں، دونوں اتفاق سے اس نظام کو، اور دونوں اتفاق سے چلا رہے ہیں اور ان میں سے ایک پورے طور پر اس نظام کو چلانے پر قادر ہے، ان میں سے ایک اگرچہ اتفاق سے چلا رہے ہیں لیکن دونوں ہی اتنے کامل ہیں کہ ان میں سے ایک بھی پورے نظام کو چلانے پر کیا ہے؟ قادر ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کی، جب ایک ہی پورے نظام کو چلانے پر قادر ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت؟ بھی جب ایک ہی وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہو سکتا ہے تو دو چیف ایگزیکٹو رکھنے کی کیا ضرورت؟ وزیر اعظم تو ایک ہی ہونا چاہیے جب اکیلا وہ نظام چلا سکتا ہے۔ ہاں وہ ہاتھ کھڑے کر دے کہ میں نہیں چلا سکتا پھر تو ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ پھر شروع سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ یہ بات تو مسلم ہے نا، ساری دنیا مانتی ہے کہ معبود الہ وہی ہو سکتا ہے جو ذات میں بھی کیا ہو؟ کامل، صفات میں بھی کیا ہو؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر لیں جیسے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ دیگر معبود بھی ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی شریک ہے، تو اب سوال یہ ہے، سوال کہ دونوں معبود ہیں تو یقیناً یہ بھی ذات اور صفات میں کیا ہونے چاہیے؟ کامل۔ یہ ان کے لیے بھی شرط ہوگی کہ دونوں ذات اور صفات میں کیا ہونے چاہیے؟ کامل۔ اب اگلا سوال اس سے یہ ہے کہ دو معبود فرض کیے ہیں، دونوں ذات اور صفات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں اس کائنات کے نظام کو چلانے میں متفق ہوں گے یا مختلف؟ یعنی اتفاق سے چلائیں گے یا دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ اختلاف۔ اب اتفاق کی صورت کو لے لیتے ہیں، کس کو لے لیتے ہیں؟ کہ دونوں اتفاق سے چلا رہے ہیں، دونوں اس نظام کو اتفاق سے، تو پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، دو حصے ہوں گے سوال کے، کہ جب اتفاق سے یہ دونوں چلا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ دونوں اتفاق سے اس لیے چلا رہے ہیں کہ کوئی ایک ان میں سے اکیلا اس نظام کو نہیں چلا سکتا؟ کوئی ایک اکیلا اس نظام کو چلانے پر قادر نہیں، تو جو اکیلا اس نظام کو چلانے پر قادر نہیں ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ناقص۔ جو ناقص ہو وہ معبود نہیں، اس کا تو کامل ہونا ضروری ہے، لہذا معبود ایک ہی ٹھہرے گا۔ اور اگر یہ کہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک اس نظام کو چلانے پر قادر بھی ہے پھر بھی اتفاق سے چلا رہی ہے، پھر بھی اتفاق سے کیا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک اکیلا بھی پورے نظام کو سنبھال سکتا ہے لیکن پھر بھی اتفاق سے چلا رہے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک چلا سکتا ہے دوسرے کی ضرورت ہے؟ دوسرے کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی بھئی، جب دو ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک اتنا کامل ہے کہ پورے نظام کو چلا سکتا ہے اکیلا، تو جب اکیلے سے نظام چل سکتا ہے تو دوسرے کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟
دوسرا تو تب مانے نا جب اس کی ضرورت ہو، ضرورت ہی نہیں ہے جب ایک اکیلا ان میں سے نظام کو سنبھال سکے تو خدا پھر بھی کیا رہے گا؟ ایک۔ اور اگر اختلافی صورت لے لیں، اختلافی صورت ہے بھی دو معبود ہم فرض کر رہے ہیں اور دونوں اس کائنات کے نظام کو چلانے میں ان میں اختلاف ہوگا، ان میں کیا ہوگا؟ اب اختلاف کی صورت میں پھر دو ہی احتمال نکلیں گے۔ کتنے احتمال ہوں گے؟ جہاں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو وہاں دو ہی احتمال ہوتے ہیں کہ یا تو دونوں میں لڑائی برابر رہتی ہے، دونوں برابر کے ہوتے ہیں، دونوں کیا ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایک کو شکست ہوتی ہے، مغلوب ہو جاتا ہے اور دوسرا فریق کیا آ جاتا ہے؟ غالب۔ اب سوال یہ ہے کہ اختلافی صورت میں جب دونوں اس کائنات کو چلانے میں اختلاف کریں گے تو اختلافی صورت کے اندر دو ہی احتمال ہے کہ کوئی ایک ان میں سے مغلوب ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ غالب، یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی مغلوب نہیں ہوگا، دونوں میں مقابلہ برابر رہے گا، دونوں میں مقابلہ۔ اب اگر کوئی ایک مغلوب ہو جائے تو وہ تو ناقص، وہ تو کامل نہ رہا، لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا احتمال لے لیں کہ دونوں میں مقابلہ برابر رہے، اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال ہو، لیکن دونوں میں مقابلہ کیا رہے؟ برابر رہے، دونوں میں مقابلہ برابر رہے، تو پھر اس کائنات کا کھ بھی نہیں بچنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی جب دو فریقوں کے درمیان میں جنگ ہو اور دونوں اتنے طاقتور ہوں کہ ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکیں تو وہ جنگیں پھر مسلسل ہوتی ہیں جب تک کہ کوئی ایک فریق جھک نہ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فریق کا جب تک ٹنا ٹن نہ ہو جائے تب تک وہ جنگ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایسی مسلسل چلنے والی جنگ اور اختلاف سے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس چیز پر وہ جنگ اور اختلاف ہو رہا ہے اس چیز کی تو تباہی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے دو معبودوں میں یہ جنگ اور اختلاف کس پر ہوگا؟ کائنات کے نظام پر، کائنات کے۔ اور صدیوں سے مسلسل چلنے والی جنگ جو برابری کی بنیاد پر رہتی ہے وہ اس کائنات کے نظام کو تو کم از کم ہلا ڈالتی۔ اتنی آسانی کے ساتھ یہ نظام اس طرح پرفیکٹ طریقے سے صدیوں سے ایسے نہ رہتا، درم برم ہوتا، بگڑا ہوا ہوتا۔ یہ نظام کیا ہے؟ حالانکہ یہ نظام بگڑا ہوا، کوئی فساد نہیں ہے، نظام میں کوئی فساد اور خرابی پیدا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے ہی ایک ہی، ہے ہی۔ یہ آخری حصہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر کیا کرے گا؟ چڑھائی۔ اگر ایسا ہو تو پھر کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ یہ اس دلیل کا آخری حصہ یہاں بیان کیا تھا، پہلی پوری دلیل یہاں بیان نہیں کی گئی تھی۔ ہوگا سمجھے ہو؟ وہ سمجھ آئیے تھوڑی تھوڑی، برانے تمانو یہ ایسی منطق کا ایک ایسا حصہ ہے نا کہ بڑے بڑوں کو پاگل کر دیتی ہے۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے آسان الفاظ میں سمجھاؤں، یہ تھوڑی پیچیدہ سی وہ ہے اصلاحات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، برانے تمانوں کی طرف، کہ عقلی طور پر بھی اگر دیکھیں تو دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ابھی میں نے بتایا، اب عقل کو چلائیں، یعنی عقل صحیح سوچنے والی عقل ہو تو یہ برانے تمانوں وہ دلیل ہے، دنیا کا ہر عقل سلیم رکھنے والا اس دلیل کو آخری دلیل مانتا ہے، یعنی عقلی دلائل میں یہ آخری اور انتہا درجے کی دلیل ہے جو تمام عقلاء تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اسی عقلی دلیل کے ساتھ بھی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، معبود کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا دوسرا تو پھر یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، اتنی صدیوں سے یہ نظام اس طرح چل نہ رہا ہوتا۔ اس کائنات کے نظام کا چلنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ معبود ایک ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اسی دلیل کو یوں بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر اس زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور معبود لفسدتا، تو زمین و آسمان کیا ہو جاتے؟ فاسد ہو جاتے۔ وہ بھی اس آیت میں بھی اسی برانے تمانوں کو چلایا گیا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صرف اس کائنات کے نظام کا اچھی اور بہتر حالت میں، ایک ہی حالت میں صدیوں سے چلتے آنا اور کوئی خرابی پیدا نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو چلانے والا اکیلا ہے۔ چلانے والا کیا ہے؟ دوسرا ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہوتا۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ باقی رہی یہ باتیں کہ اللہ تعالی جیسے کائنات کے بادشاہوں کو چھوٹے موٹے اپنے وزیر و مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا ناقص نہیں ہے
ایسا معبود ناقص نہیں ہے کہ اسے بادشاہوں پر قیاس کیا جائے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو حاضر اور غیب سب کو جانتا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی بھی چیز پوشیدہ، کسی کی حالت بھی اس کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں بادشاہ کے سامنے تو ہر انسان کی حالت پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو وہ نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے کائنات کے رازوں سے کیا ہے، واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کچھ پوشیدہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پورے نظام کے چلانے پر بھی پورے طور پر کیا ہے، قادر ہے، اسے کسی وزیر مشیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائم تو نہیں بدلا نا نماز؟